مثال کے طور پہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کسی کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس جانا چاہو گے تو آپ کو کسی کا واسطہ لینا پڑے گا، آپ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہو، اس طرح کی باتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ دینا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بادشاہ جیسا بتانا کہ بادشاہ کا معاملہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن سکتا ہے، یعنی ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کو آپ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہم نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، اب دیکھیے نماز کتنی اہم چیز ہے، پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ سب سے اہم دیکھیے اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ صلاۃ ہے، یعنی ہماری نماز ہے۔ اس پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کو کہیں وسیلے والا کوئی صیغہ نہیں ملے گا۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، تشہد کی جو دعائیں، جتنے بھی اذکار ہیں، دعائیں پوری نماز میں کہیں بھی آپ کو وسیلے کی بات نہیں ملے گی آپ کو، مطلب یہ نہیں ملے گا کہ وسیلے سے دعا مانگنے کا بات نہیں ملے گی آپ کو کہ وسیلہ لے کے دعا مانگا جائے، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، جب ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں، جب اس میں بھی بات نہیں بنتی تو کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کے پاس بھی بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دینا چاہیے، بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ آدمی پکار سکتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، جیسے ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ اس کی مثال کیا؟ نماز، ہم پوری نماز میں کوئی وسیلہ وغیرہ نہیں لیتے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ دیکھ لیجیے، سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دعا بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا وسیلہ لے رہے ہیں ہم کس کا وسیلہ لے رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیے تمام وسیلے کے تمام طریقے کا ہم انکار نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، ہر آدمی کی بات پہنچ سکتی، لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک صحیح چیز کا حوالہ دیں، جیسے اپنے اعمال کا حوالہ دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار میں اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ چیز ہم مانتے ہیں، اور یہ چیز جائز وسیلہ ہے۔ میرے خیال سے زید بھائی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جائز وسیلے کی کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اب کچھ لوگ جو مثال بھی دیتے ہیں نا، سپورٹنگ مثال دیتے ہیں، کچھ مثالیں دیتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ ماننا بھی ہے، ان مثالوں کو ماننا بھی ہے، تو اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو وسیلہ لینا بھی ہے تو آپ کو زندہ شخص کا وسیلہ لینا چاہیے جو آپ کے کام آ سکے، یعنی جس کی جو سفارش کر سکے، جو آدمی فوت ہو گیا وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر بس کے آپ نہیں جا سکتے ہو، آپ کو وسیلہ لینا پڑے گا۔ ارے بھائی، بس جو چلتی پھرتی ہے اس پہ بیٹھو گے تو کہیں پہنچا سکتی ہے نا۔ ایک بس جو سڑ رہی ہو، کسی کی گراج میں سڑ رہی ہو، جو بالکل کھٹارا ہو گئی ہو، جو چل نہ رہی ہو، اس پہ بیٹھ کے آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ تو آپ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر بس کے نہیں جا سکتے، تو چلتی پھرتی بس پہ بیٹھو گے تب کہیں جاؤ گے؟ تو ایک آدمی چلتا پھرتا انسان ہے، اس سے آپ دعا کرو گے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آدمی جو مر گیا، جو چلا گیا مٹی کے اندر، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا تھا نا کہ لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب گیا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو ایک اصول دیا ہے، ایک رول دیا ہے، ہمیں ایسے سارے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے، جو بھی ڈوب گیا نا، قیامت تک جو بھی ڈوب گیا وہ آپ کی کسی کام کا نہیں۔ ایک مرتبہ سانس بند ہوگی تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سکھایا ہے وہ دیکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں نا، ان کی یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں مثال تو پیش ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو مثال پیش بھی کرتے ہیں وہ بھی فٹ نہیں ہوتی۔ یہ مثال پیش کریں گے مردوں کا وسیلہ لینے کے لیے اور کہیں گے بغیر بس کے نہیں جاؤ گے۔ بھائی آپ اس طرح کی مثال پیش کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ زندوں کا وسیلہ لو، آپ مردوں کے وسیلے کے لیے مثال پیش کر رہے ہو کہ بس جو چلتی پھرتی ہے۔ تو اس طرح سے مثالوں سے بھی بات نہیں بنتی ہے۔ ایسے کہتے ہیں سیڑھی لگانا پڑتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو تو کون سی سیڑھی بھائی؟ جو آپ کا لوڈ لے سکے نا، جو آپ کو آگے تک پہنچا سکے نا، آپ کا سپورٹ کر سکے نا۔ جو سیڑھی کسی کام کی نہیں ہے، پیر رکھتے ہی ٹوٹ جائے، جو سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، وہ اس پہ بیٹھ کے آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو یہ سب مثالیں کسی کام کی نہیں ہے کہ آپ مثالیں دے رہے ہیں کسی اور چیز کی، اور پھر استدلال کر رہے ہیں کہ جو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا وسیلہ لینا ہے، بزرگوں کا وسیلہ لینا ہے۔ تو یہ سب مثالوں سے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے،
اور عقیدے کے مسئلے میں اس طرح کی مثالوں سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے. آپ کے پاس واضح دلیل چاہیے قرآن کی اور واضح دلیل چاہیے حدیث کی. اس میں قیاس آرائی بھی نہیں چلتی ہے. عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو قیاس آرائی نہیں چلتی، اس میں استیاد نہیں چلتا، اس میں صرف ایمان لایا جاتا ہے. اس لیے مثالوں کی بات احکام میں کسی اور مسئلے میں تو ہو سکتی سمجھنے کے لیے، لیکن عقائد کے معاملے میں جو قرآن میں ہے واضح کلیئر، جو حدیث میں ہے کلیئر، وہ اس کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے.